کام کتنا زیادہ ہے اور غفلت ہم پر کتنی پڑی ہوئی ہے. گویا ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں جو لٹک رہے ہیں اور ہم ان پردوں کو چیرنے کا کام کر ہی نہیں رہے, ہٹانے کا کام کر ہی نہیں رہے. خیر, ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم نہج البلاغہ کے خطبہ غرہ سے آپ کی خدمت شروع کریں, لیکن چونکہ بہت ہارڈ ہے اور بہت عالی و متعالی مفاہیم ہے, اس وجہ سے ابھی ہم چھوٹی چھوٹی نصیحتیں تاکہ سلسلہ شروع ہو جائے. اور چونکہ جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اپنی کمیاں, دوسروں کی کمیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ سلسلہ تا قیامت شروع رہے. میری تو پروردگار سے یہ دعا ہے کہ کوئی دنیا کا دن ایسا نہ جائے جس میں نہج البلاغہ کو تذکرہ نہ کیا جائے, اور یہ تذکرہ عام ہو. لیکن دھیرے دھیرے ہم آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے کلمہ نمبر 113 سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. چونکہ اس میں امام نے 18 نصیحتیں بیان کی ہے. کتنی نصیحتیں بیان کی ہیں؟ 18 نصیحتیں امام نے اس میں بیان کی ہیں. اور دیکھو, بہت توجہ سے سننا, جو نصیحت کو قبول کر لیتا ہے وہ بہت بڑا انسان بن جاتا ہے, اور جو نصیحت کو رد کر دیتا ہے پھر اس کی تباہیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جیسے حضرت آدم نے خدا کی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا کہ دیکھو اس درخت کے نزدیک نہ جانا, کھا لیا درخت کا گندم کا دانہ تو کیسی مصیبت, کیسا ترک اولا, سب کچھ نعمتیں لے لی گئی, مگر جناب آدم علیہ السلام نے نصیحت کو قبول کیا اور توبہ کے دامن سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا, تو وہ پھر ساری کی ساری نعمتیں واپس آ گئی ہیں کہ نہیں آ گئی. جو نصیحتوں کو قبول کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا نزول ہوتا ہے, جو نصیحتوں کو قبول کرتا ہے. اور نصیحت تمہیں وہی کرتا ہے جو تمہارا خیر خواہ ہو, ورنہ جسے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ آپ کو نصیحت کیوں کرنے لگا. لہذا نہج البلاغہ امیر المومنین کی نصیحتیں ہی ہے, نصیحت ہی نصیحت ہے, درس ہی درس ہے, سبق ہی سبق ہے. لہذا اس اعتبار سے ہمیں ضروری ہے کہ ان 18 نصیحتوں کو یاد رکھیں, ان 18 نصیحتوں پہ غور کریں. آخر ہمارے مولا نے ہم سے کیا کہا ہے, ہمارے آقا ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور علی کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی شے کون سی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسری باتوں پر عمل کر لیں. ایک جگہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر کہیں موقع ہو تو اس بات کو لکھ لیں اور یاد رکھیں, دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو فائدے کو نقصان سمجھتے ہیں اور نقصان کو فائدہ سمجھتے ہیں. دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا. اور یقیناً اگر ہم اپنا حساب لگائیں تو ہماری زندگی کے اکثر و بیشتر کام وہ ہوتے ہیں جو یقینی صورت میں ہمارے نقصان میں ہوتے ہیں, ہماری قوم و ملت کے نقصان میں ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ 18 نصیحتیں, ان میں امام نے کیا کیا کہا ہے اور کن کن چیزوں کو سب سے زیادہ قیمتی شے قرار دیا ہے وہ ہم توجہ کریں. اور یہ باتیں امام علی کی میں دعوے اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی ان باتوں کو خرچ کر کے حاصل کی جائے تو دنیا کی دولت کم قیمت ہے, علی کی باتیں زیادہ قیمتی ہیں. ایسی نصیحتیں, چونکہ کوئی ایسی نصیحتیں کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر وجہ چونکہ کوئی علی کے جیسا پاکیزہ نہیں ہے. ایسی نصیحتیں دوسرا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہیں ہرس, کہیں طمع, کہیں لالچ, کہیں مطلب, کہیں خود غرضی, کہیں کرسی کی محبت, کہیں عہدے کی, کہیں اپنی عزت کا اعتبار. علی سے زیادہ کوئی پاکیزہ نہیں ہے, اس لیے علی سے بہتر کوئی نصیحت نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے میں آپ کی ہمدردی میں سلام میرا اس وجہ سے ہو کہ اس میں بڑی خود غرضیاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن علی کا کوئی کام خود غرضی کے لیے نہیں ہوتا, علی کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. جو علی سے زیادہ پاکیزہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, پاک و پاکیزہ. اس خاندان کی بات چھوڑ دیجئے کہ اللہ کے نبی بھی تو ہیں جناب, وہ تو ایک ہی بات ہے.
ائمہ ہدی انبیاء کرام ان کو چھوڑ دیجئے، ورنہ علی کے سامنے کوئی اتنا پاکیزہ نہیں ہے جتنا علی کے خیالات، علی کے افکار، علی کی باتیں، علی کا کلام جتنا پاکیزہ علی کا کلام ہے، اتنا پاکیزہ کسی کا کلام نہیں ہے۔ اس پاکیزہ کلام میں امام ہمیں کیا تحفہ دیتے ہیں اور اس پاکیزہ کلام میں ہمیں امام کیا بتاتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ چند نصیحتیں ہیں جن کو امام نے کلمہ نمبر 113 میں پیش کیا ہے۔ اور دیکھیے علی کی نگاہ میں، جس کی نگاہ میں یہ پوری کائنات کی کوئی قیمت نہیں ہے، علی کس چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں اور کس چیز کو قیمتی بتاتے ہیں؟ امام اس کلمے میں ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے قال علیہ السلام، امام کا فرمان ہے لا آمال اعود من العقل، عقل سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی کوئی دولت نہیں ہے، عقل سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کو عطا کیا ہے، ہمیں عقل مند بنایا ہے۔ کیا اس پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے کہ مالک تو نے دیوانہ نہیں بنایا، پاگل نہیں بنایا؟ تو جب اللہ نے عقل جیسی دولت ہمیں دی ہے تو کیا عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا کی کوئی نعمت عقل سے بڑی نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان باتوں کو، ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے، بزرگ حضرات میرے سامنے موجود ہیں، وہ زیادہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بہت سے لوگ جن کو وراثت میں بڑی بڑی دولتیں ملی، بڑا نام ملا، بڑی شہرتیں ملی، بڑی عزتیں ملی، بڑی زمینیں ملی، بڑی جائیدادیں ملی، مگر کم عقلی ہونے کی بنیاد پر وہ ساری ان کے ہاتھوں سے بہت جلدی نکل گئی، گمنام ہو گئے، بے آبرو ہو گئے۔ اور بہت سے لوگوں کو آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بالکل زیرو سے شروع کیا تھا اور عقل مندی کی وجہ سے بہت جلدی حلال راستے سے بڑی عزتوں کے، بڑی شہرتوں کے، بڑی دولتوں کے بہت جلدی مالک بنتے چلے گئے، اس لیے کہ حلال کے راستے سے جو دولت ملتی ہے وہ ٹھہرتی ہے۔ حلال کے راستے سے، جائز راستے سے جو دولت ملتی ہے وہ ٹھہرتی ہے، اور حرام راستے کی دولت اگر ٹھہر بھی جائے تو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ فائدے سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ لا آمال اعود من العقل، عقل سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے جو فائدہ پہنچائے۔ اور اس بات کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے اس حدیث کی غیر معمولی اہمیت کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اور یہی کلام، یہ جو ہم آپ کی خدمت میں ائمہ ہدی علیہ السلام کے کلام، ان کی باتیں، ان کی حدیثیں پیغمبر کی نصیحتوں میں ملتا ہے۔ دیکھو ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو، دیکھو ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو، اور دیکھو ایک دوسرے سے باتیں کیا کرو، اور باتوں کے دوران ہماری حدیثوں کو بیان کیا کرو، اس لیے کہ ہماری حدیثیں جلا کرتی ہے، دلوں کو جلا بخشتی ہے، دلوں کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ جس طریقے سے لوہے پہ زنگ آ جاتا ہے اور سیکل کر کے ہم پتھر پہ اسے گھس کے تیز کرتے ہیں، اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا ہماری حدیثیں زنگ زدہ دلوں کی سیکل کر دیتی ہے، یعنی ان میں بیداری پیدا کر دیتی ہے۔ یہ حدیثیں اتنی قیمتی ہیں۔ اور حدیث میں پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ ہماری کوئی بات تم تک پہنچے سچائی کے راستے سے، وہ ہماری ہو تو گویا اتنی قیمتی ہے جتنی چیزوں پہ سورج روشنی ڈالتا ہے، اس سے کہیں زیادہ باتیں ہماری قیمتی ہیں۔ اس لیے ہماری حدیثوں کو، ہماری باتوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کیا کرو، پیش کیا کرو، اس لیے کہ یہ دلوں کا نور ہے، دلوں کا نور ہے۔ تو نہج البلاغہ سے بڑی کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟
نہج البلاغہ سے عظیم لا اعمال، پھر پیغمبر حدیث میں فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان میں جو سب سے بڑی نعمت تقسیم کی ہے وہ عقل ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت، چاہے وہ کسی کے پاس پورا جہان ہو، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے عقل کے سامنے۔ لہذا اللہ نے جو اپنے بندوں میں سب سے بڑی نعمت تقسیم کی ہے وہ ہے عقل۔ اور اب دیکھیے عقل کے بارے میں کیا کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی۔ اب کہتے ہیں عقل مند کا سونا جاہل کے راتوں کے جاگ کر عبادت کرنے سے عقل مند کا سونا بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا عقل کو استعمال کریں، قرآن کی دہلیز پہ آئیں، نہج البلاغہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، پڑھیں، اپنے بے پناہ قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور کتابوں میں دیں۔ علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ عقل مند کا سونا جاہل کے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہیں تک نہیں رہ گئی بات، پھر کیا فرماتے ہیں؟ اگلی بات فرماتے ہیں جاہل کا مستحب روزہ رکھنا عقل مند کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ جاہل کے مستحب روزے سے عقل مند کا بغیر روزہ رہنا بہتر ہے۔ جاہل۔ پھر اس کے بعد تیسری بات کیا فرماتے ہیں؟ جاہل کا راہ خدا میں اطاعت کے لیے نکلنا، جاہل کا راہ خدا میں اطاعت خدا کے لیے نکلنا عقل مند کا گھر میں بیٹھنا بہتر ہے جاہل کے جہاد پہ نکلنے سے۔ آپ ان باتوں کی غیر معمولی قیمتوں کا اندازہ کریں کہ پیغمبر نے عقل کی تعریف کس انداز میں کی ہے۔ لہذا اللہ نے ہم جوانوں کو، ہم سب کو عقل سے مالا مال کیا ہے، عقل دیا ہے، اور جب عقل دیا ہے تو ہم عقل کی روشنی میں اپنے کاموں کو انجام دیں۔ کیا فرمایا؟ لا اعمال اعوذ من العقل، عقل سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث میں اور آیا ہے انسان کی سب سے بہترین دوست اس کی عقل ہے، اور انسان کا سب سے بدترین دشمن اس کی جہالت ہے۔ لہذا عقل کو استعمال کریں، عقل کا سرمایہ اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، بس اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے کلمے میں امام کیا فرماتے ہیں جس میں یہ 18 نصیحتیں بیان کی ہے، کلمہ نمبر 113 میں دوسری بات امام کی کیا ہے؟ پہلی تو یہ ہے لا اعمال اعوذ من العقل، عقل سے بہتر کوئی دولت نہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، عقل سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے۔ فائدہ مند کوئی دولت عقل سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دوسرے جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں ولا وحدت اوحش من العجب، اور خود پسندی سے بڑی کوئی تنہائی۔ جب انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، فقط اپنے ہی اعمال کو، اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، اور دوسروں کو جو ہے ذلیل و حقیر دیکھتا ہے، تو اکیلا رہ جاتا ہے، بالکل اکیلا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا خود پسندی سے بڑی کوئی تنہائی نہیں ہے۔ جو فقط اپنے کو پسند کرتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ناپسند ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر انسان کو جو ہے ذلیل و رسوا دونوں جہان کی ذلتوں میں داخل کر دیتا ہے، دونوں جہانوں کی ذلت میں، اس لیے کہ متکبر انسان دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتا ہے۔ لہذا یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنے کا حق کسی نے بھی نہیں دیا۔ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں آپ کسی گناہ گار کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتے، آپ کسی کو بھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے۔ احترام کریں، اس کی عزت کریں، کسی کو بھی، روایات سے جو ثابت ہوتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بندگان خدا پر رحم کریں، ان کو عزت دیں، ان کا احترام کریں۔ پیغمبر اسلام سے کسی نے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی،
میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے میرے اوپر رحمت نازل ہو۔ پیغمبر نے جواب میں کہا مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کرو۔ اب مخلوق میں تمام باتیں شامل ہیں، تمام چیزیں، جانور ہو، کتا ہو، بلی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس اعتبار سے کسی کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمارے اندر تکبر جیسی صفت پیدا ہو گئی تو متکبر دونوں جہانوں میں رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز محشر آئے گا تو متکبر اپنی بڑائی کو، جو اپنی بڑائی کو سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی بڑائی کا قائل ہے، اس کو چیونٹیوں کی صورت میں محشور کیا جائے گا۔ وہ چیونٹیوں کی صورت میں آئے گا۔ چیونٹیوں کی صورت میں کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ خدا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے چھوٹا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے خدا اسے بہت بڑا بنا دیتا ہے، اس کی نالائن کو قاب کوثر کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بڑائی کے قائل نہ ہو، جب اپنی بڑائی کے ہم قائل نہیں ہوں گے تو خداوند عالم ہمیں عزت عنایت کرے گا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ یعنی تکبر ہماری ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، چاہے ہم کسی پیغمبر کے ہی ساتھی کیوں نہ ہو، چاہے ہم کسی نبی کے ہی دوست کیوں نہ ہو۔ دوست یعنی ہم پیالہ ہم نوالا، اتنی قرابت، اتنی دوستی، چاہے بڑی بڑی راتوں کو جاگ کے عبادت ہی کیوں نہ کرتے ہوں، مگر تکبر سب کو کھا جاتا ہے۔ کوئی عبادت باقی نہیں رہتی تکبر کی بنیاد پر۔ متکبر کی کوئی عبادت باقی نہیں رہتی، اس کا آخری نتیجہ فقط جہنم ہے۔ وہ جہنم میں جائے گا متکبر، اور اس کے لیے بہت ہی خطرناک جہنم کا حصہ ہے، لہذا وہ جہنم میں جائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک بہت ہی زیادہ گناہ گار جو اپنے گناہ میں، فسق و فجور میں مشہور تھا، اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے پاکیزہ چہرے پر اس گناہ گار کی نگاہ پڑی تو اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے، اور ندامت میں، احساس ندامت میں اس کے دل میں حسرت پیدا ہو گئی، حسرت، اے کاش کہ میں یہ گناہ نہ کرتا، اے کاش کہ میں بھی پاکیزہ اور عزت دار لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا، مگر ہو گئے تھے، اب گناہ کیا کریں۔ اس کے بعد جناب نبی، جناب عیسیٰ، وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں جن کی دعا پہ خداوند عالم آسمان سے دسترخوان نازل کر دیتا ہے، جن کو خدا نے ایسی عزت دی ہے، روح اللہ ہیں، جن کو خدا نے ایسی عزت دی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو یہ گناہ گار جس کے دل میں حسرت و ندامت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں یہ خیال آیا شاید کہ میں تھوڑی دور حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلوں، شاید میرے کچھ گناہ معاف ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں، مجھے خدا ان کی برکتوں میں عزت دے دے، ایسا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک حواری، ہم نے کیا کہا ابھی آپ کی خدمت میں، متکبر چاہے وہ نبی کے ساتھ ہی ہو، چاہے ان کا دوست ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ متکبر ہے تو خدا اس کے تکبر کو بھی معاف، اس کی ساری نماز روزہ اکارت ہو جائیں گی، ساری نیکیاں خراب ہو جائیں گی۔ جبکہ کتنے عظیم پیغمبر کا حواری ہے، ساتھی ہے، صحابی کہہ لیجئے، صحابی ہے، حواری ہے۔ اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، اے روح اللہ، اے نبی خدا، اس گناہ گار کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں کا دھبا ہمارے دامن پہ آ جائے۔
حضرت عیسیٰ مڑے پیچھے دیکھے اور ایک مرتبہ شاید سوچ ہی رہے ہوں کہ کیسے اس سے معذرت کروں کہ بھائی تو ہمارے ساتھ نہ آئے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کچھ سوچ رہے تھے ویسے ہی حضرت جبرائیل نازل ہوئے اللہ کا پیغام لے کر اور کہا کہ اے روح اللہ اپنے اس مغرور ساتھی سے کہہ دیں کہ ہم نے اس کی ساری نیکیوں کو خط اکارت کر دیا، اور اس گناہگار کو بشارت دے دیں کہ ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ اپنی زندگی کے اعمال اثر نو یعنی شروع سے کرے۔ وجہ پوچھی آخر وجہ کیا ہے کہ اس کی نیکیوں کو کیوں اکارت کر دیا گیا؟ تو جواب ملا چونکہ اس نے بندہ خدا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، ذلت کی نگاہ سے دیکھا، تو جو دوسروں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ خدا کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ لہذا امام نے کیا فرمایا؟ لا وحدت اوحش من العجب، عجب سے بڑی یعنی خود پسندی سے بڑی کوئی تنہائی نہیں ہے۔ لہذا کبھی بھی تکبر نہ کرنا، خود پسند نہ کرنا، عجب میں داخل نہ ہو جانا، متکبر نہ بن جانا، اس لیے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا۔ حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا ہے، موسیٰ کل جب مناجات کے لیے آؤ تو ایسے کو ساتھ لے کے آنا جو آپ کی نگاہ میں کمتر ہو۔ حضرت موسیٰ نے بہت تلاش کیا، کوئی نہ ملا۔ ایک کتا مل گیا جس کا چہرہ بھی بگڑا ہوا سا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اسے لے جاؤں، مگر نہیں، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں۔ اور جب مناجات کے لیے پہنچے، اے موسیٰ ہم نے کہا تھا کہ کسی کو ساتھ لے کے آؤ، پروردگارا میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا، اے موسیٰ اگر اس کتے کو بھی لے آتے تو ہم نبوت کی برکتیں آپ سے لے لیتے، اس لیے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مخلوق خدا کو حقیر سمجھے، کسی کو حق نہیں، لہذا تکبر نہ کرنا۔ حضرت سلیمان کے ہاتھوں پر ایک چیونٹی چل رہی تھی اور وہ حضرت سلیمان نے اٹھا کے ایسے رکھ دیا، چیونٹی کو تکلیف ہوئی، کہنے لگی اے سلیمان کیا آپ کسی اور خدا کے بندے ہو اور میں کسی اور خدا کی بندی؟ تو اس اعتبار سے ساری کائنات خدا کا کنبہ ہے، المخلوق عیال اللہ، مخلوق خدا کا خاندان ہے۔ اور ہم اپنے خاندان کے بارے میں کیسے غیرت دار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو کیا خدا اپنی مخلوق کے بارے میں غیرت دار نہیں ہے؟ لہذا کسی مخلوق کو حقیر نہ سمجھنا، کسی بھی مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو ذلیل نہ سمجھنا۔ اس کے بعد اگلی بات کیا فرماتے ہیں؟ ولا عقل کالتدبیر، اور تدبیر کے جیسی کوئی عقل نہیں ہے۔ تدبیر، عقل تو یہی جس کے ذریعے سے ہم اپنے دنیا اور آخرت کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں، عقل کے ذریعے ہی تو کرتے ہیں۔ تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ عقل و فکر کو ایسی حرکت میں لانا یا ایسی حرکت دینا جس کے ذریعے سے ہمارے اندر دور اندیشی پیدا ہو جائے اور ہم اپنے کاموں کے انتہائی نتیجے کو حاصل کر لیں۔ اور جو اپنے کاموں کے نتیجوں کو حاصل کر لیتا ہے پھر وہ بہت بڑا انسان بن جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا کہ اس کی تعریف بھی ناممکن ہو جاتی ہے، ناممکن۔ جو اپنے کاموں کے نتیجوں پہ غور کرتا ہے، جیسا کہ جب حر سے ہو گئی خطا اور اس نے اپنے خطا کے نتیجے پہ غور کیا تو اس کی خطا کے نتیجے پر جب غور کیا تو اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اصلاح نے انہیں اتنا بڑا انسان بنا دیا کہ رومال سیدہ کے مستحق ہو گئے۔ جو اپنے کاموں کے نتیجوں تک پہنچ جاتا ہے وہ بہت بڑا انسان بن جاتا ہے۔
اتنا بڑا کہ معصوم کی زیارت میں آیا ہے، وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، اور جس جگہ پر آپ کو دفن کر دیا گیا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو گئی، پاک ہو گئی۔ کتنا بڑا انسان بن جاتا ہے۔ تو لہذا اپنے کاموں کے نتیجوں پر غور کرنا، اور امام نے اپنے کاموں کے نتیجوں کے سلسلے میں کہ دیکھو کس کام کا کیا نتیجہ ہوگا، کلمہ نمبر 2 میں چند باتوں کو پیش کیا ہے کہ تمہارے اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جیسا کہ امام نے فرمایا کلمہ نمبر 2 حکمت، کلمہ نمبر 2، اس میں امام نے ارشاد فرمایا جو لالچ کو اپنا لیتا ہے وہ اپنے آپ کو معمولی بنا لیتا ہے، جو لالچ کو اپنا لیتا ہے وہ اپنے آپ کو معمولی بنا لیتا ہے۔ لالچ یعنی انسان کی عزت و آبرو کو کھو دیتی ہے لالچ، لہذا لالچ نہ آئے ذہن میں، چونکہ لالچی انسان اپنے گھر والوں کو بھی ضروری چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ لالچی انسان، لکھا ہے تاریخ میں ایک اشعب نامی ایک شخص تھا عرب میں جو بہت ہی زیادہ لالچی تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ ایسے راستے پر چلا کرتا تھا تو چلتے چلتے اپنی جھولی کو یوں آسمان کے نیچے کر لیا کرتا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے پتا ہے فضا میں پرندے اڑتے ہیں اور پرندے اڑتے اڑتے انڈے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انڈا میری ہی جھولی میں آ کے گر جائے۔ دیکھو لالچ انسان کو کیسے احمقانہ کام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے لالچ۔ لہذا لالچ کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے رسوا کرنا، اپنے آپ کو معمولی بنانا، تو لالچ کا نتیجہ یہ ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی امام نے کلمہ حکمت نمبر 2 میں؟ دوسری بات فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کی، جس نے اپنی پریشان حالی کو ظاہر کر دیا وہ ذلت پر تیار ہو گیا، آمادہ ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی پریشانی کو ظاہر نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ہر کسی سے اپنی پریشانی کو ظاہر نہ کرو۔ اور ایک روایت، ایک حدیث جب میرے سامنے سے گزری، ابھی تازہ ہی 2-4 دن پہلے کی ہی بات ہے، خدا کی قسم مثلاً سوچنے پہ دنگ رہ گیا، سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ کیا فرماتے ہیں امام سجاد؟ امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس دنیا کی چیزیں اس کے خالق سے طلب کرتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے اس دنیا کی دولتیں اس کے خالق سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ دنیا اپنے جیسی مخلوق سے طلب کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ رتبے جب ہم ان باتوں کے سامنے اپنے آپ کو پاتے ہیں تو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ بھلا ایسی عظمت، ایسی فضیلت یہ ان کے علاوہ کسی میں اور جرأت ہی نہیں ہے کہ ایسی بات کہہ سکے۔ لہذا اس اعتبار سے جس نے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ اور تیسری بات کیا فرماتے ہیں اس میں؟ تیسری بات امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کاموں کے نتیجے کیا ہوں گے؟ ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود ہی اپنی بے عزتی کے سامان کر لیے، بے وقتی کے سامان کر لیے، جتنے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا۔ دیکھو اے صاحبان زبان، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، بلکہ روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جس طریقے سے سونا چاندی کی حفاظت کرنے کے لیے تجوریوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے منہ کو بند رکھو۔ زبان کی حفاظت۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ولا عقل کا تدبیر، اور تدبیر کے جیسی کوئی عقل نہیں ہے، لہذا ہمیں تدبیر کرنی چاہیے۔ ایک حدیث اور بھی پیغمبر کی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے نصیحت چاہیے، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کریں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں جو تجھے کہوں گا تو اس پر عمل کرے گا؟
اس نے اقرار کیا ہاں یا اللہ کے نبی بے شک ضرور. اور اسی بات کو پیغمبر اسلام نے 3 مرتبہ دہرایا. جو میں کہوں گا اسے مانے گا؟ پیغمبر 3 مرتبہ کیوں دہرا رہے ہیں؟ تاکہ پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کہہ رہا ہوں اس کی غیر معمولی قیمت کا اندازہ کرو کہ وہ بے پناہ قیمتی ہے. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اس کے بعد اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جس کام کے کرنے کا ارادہ کرو پہلے اس کے نتیجے کے بارے میں غور کرو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اگر اس کا نتیجہ اچھا ہے تو اس کام کو انجام دو، اور اگر نتیجہ اچھا نہیں ہے تو اس کام کے نزدیک نہ جانا. تو یہ چند باتیں جو کہ آج بالکل پہلا مسئلہ ہے، اور چند غلطیاں بھی اس لیے ہوئی ہوں گی کہ 100 سوا 100 50 100 مجلسیں جتنی بھی پڑھی ہوں گی 2.25 مہینے میں، بہرحال ابھی انداز بھی مجلس والا ہی داخل ہوگا، چونکہ انسان جس کام کو زیادہ کرتا رہتا ہے اس کام میں اسے تو چند غلطیاں بھی یہ ضرور ہوں گی آج پہلے دن میں. اور انشاءاللہ غلطیاں ہونا برا نہیں ہے، انہیں نہ سدھارنا برا ہے. غلطیاں ہونا برا نہیں ہے، انہیں نہ سدھارنا برا ہے. اگر غلطی ہو جائے اور اسے سدھار لیا جائے تو کوئی برا نہیں ہے. تو چند باتیں ایسی آئی ہوں گی ضرور کہ اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس انداز میں ہونا چاہیے تھا. سب کی اصلاح ممکن ہے، اور جو اپنے نیک مشوروں سے ہمیں نوازے گا یا بتائے گا انشاءاللہ سب کے مشورے قابل قبول مشوروں کو قبول کر لیا جائے گا. ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ خدمت ہم کریں یا کوئی اور کریں، سروکار اس بات سے ہے کہ کام ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم نہج البلاغہ کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، نہج البلاغہ کو عام کر سکیں، دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. ہمیں ایسی توفیق عنایت فرما. خدایا اپنے معاشرے کی خدمت، دوسرے سماجوں کی خدمت، دوسرے لوگوں کی خدمت، ولایت علی ہر انسان کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہماری فکریں جو منتشر ہیں انہیں متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اور اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہم اپنی قوم و ملت کے لیے زیادہ تعمیری کام کر سکیں، ان کی بھلائی کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکیں، ان کی ضرورتوں کو زیادہ اچھے احسن انداز میں پورا کر سکیں، ایسی توفیق عنایت فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم. السلام علیکم. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ
اور ہمارے سماج میں جو کہ ایک شیعی سماج ہے اور ایک مولائی سماج ہے، قبردائی سماج ہے، اس سماج میں بھی نہج البلاغہ مظلوم ہے. نہج البلاغہ مظلوم ہے. اور مظلوم کس لحاظ سے کہ ہم علی علی تو کرتے ہیں، ہم مولا مولا تو کرتے ہیں، لیکن مولا کا جو اتنا شاندار کلام ہے، جو اتنے شاندار بیانات ہیں، اس کلام سے اور ان بیانات سے اور ان تعلیمات سے ہم بالکل بے خبر ہیں، بالکل بے خبر ہیں. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو اسی کائنات کی خلقت اور آفرینش کے سلسلے میں ہے، جس خطبے کو ایک کرسچن نے پڑھا ہے، ایک جرنلسٹ تھا یورپ کا، اور اس نے جس وقت اس خطبے کو پڑھا ہے یہ پہلا خطبہ، اور اس پورے پہلے ہی خطبے کو پڑھنے کے بعد اس کا بیان ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اور یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پہلے کائنات خلق ہوئی ہے یا پہلے علی خلق ہو گئی. پہلے کون خلق ہو گئے؟ پہلے علی خلق ہو گئے یا پہلے کائنات خلق ہو گئی؟ اس لیے اس انداز سے مولا نے بیان کیا ہے کہ جیسے نظروں کے سامنے ہو، جیسے نظروں کے سامنے سب کچھ بن رہا ہو. اس طریقے سے ایک چیز کی نہایت ہی گہرائی اور باریکی جو اس خطبے میں آپ کو ملے گی، خود معرفت کے سلسلے میں جو شروع کے جملے میں معرفت کے اندر بات کرتے ہیں کہ معرفت کیا ہے. خود معرفت کو مولانا المومنین نے اسی پہلے ہی خطبے میں بتایا ہے کہ معرفت کیا ہے. اول الدین معرفت ہے، دین کی اساس، دین کی بنیاد معرفت کے پروردگار ہے. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تب تک معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. پہلے حصے میں خطبے ہیں، دوسرے حصے میں مولا کے خط ہیں، اور تیسرے حصے میں مولا کے کلمات قصہ، یعنی جو حدیثیں ہوتی ہیں، یہ حدیثیں ہیں جن کو کلمات حکمت بھی کہا جاتا ہے اور کلمات قصہ بھی کہا جاتا ہے. زیادہ تر جو خطبے ہیں مولانا المومنین کے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خود اپنے دور خلافت کے ہیں، یعنی جو مولانا المومنین کا جو 4.5 سال کا دور تھا، زیادہ تر خطبے اس دور کے ہیں. یہ تو جب آپ کو حکومت ملی ہے، جب آپ کو خلافت ملی ہے، تو اس دور میں آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ان تمام خطبوں کو بھی اور ان تمام بیانات کو، ان تمام ارشادات کو کہ جو آپ نے دور پیغمبر خطی مرتبت میں اور اس کے بعد پھر یہ جو 25 سال کا خاموشی کا زمانہ ہے، اس میں جو آپ نے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ان تمام کارناموں کے اوپر نظر کی جائے تو واقعاً عام طور سے ہم کہہ دیتے ہیں خاموشی والا زمانہ، لیکن میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ خاموشی کا مطلب یہ سمجھتے جیسے مولا کچھ کہتے ہی نہیں تھے اور مولا کچھ کرتے ہی نہیں تھے اور خالی گھر میں بیٹھ گئے تھے بس. اگر کچھ نہیں کہتے تھے مولا تو خود خلیفہ کیوں کہہ رہا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ خود خلیفہ کا یہ کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ خود بتاتا ہے کہ علی ہوتے بھی تھے اور علی کرتے بھی تھے. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خطی مرتبت کے انتقال کے بعد جس طریقے کے حالات پیدا ہوئے تھے، ان حالات میں مولانا المومنین نے، جناب فاطمہ نے حجت تمام کی، ہر طریقے سے حجت تمام کی، اور حجت تمام کرنے کے بعد جس طریقے کے حالات تھے ان کے اوپر آپ نے خود مولا نے فرمایا، اسی نے جو بلاغہ میں غالباً دوسرا یا تیسرا خطبہ ہے کہ جس وقت میں نے دیکھا کہ میری میراث میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہی ہے، میری آنکھوں کے سامنے میری میراث ٹوٹ رہی ہے. خلافت آپ کی میراث ہے، فدق آپ کی میراث ہے، باقی اور جو آپ کی عظمت و مقام و مرتبہ اور اس مقام و مرتبے سے ہٹ کے
जिन पर कोई मकाम और रतबा नहीं था उनको वहाँ पर ला के बिठाला जा रहा है या खुद बैठ गए हैं, तो मौला फरमाते कि मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरी मीरास लुट रही है। अब मैं सोच रहा था कि इन कटे हुए बाजुओं से, कटे हुए शानों से मैं हमला कर दूं या फिर इन हालात में सब्र कर लूं, लेकिन मैंने सब्र को अपनी अक्ल से करीब पाया, लिहाजा मैंने सब्र कर लिया। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, मौला ने कहा कटे हुए बाजुओं से हमला कर दो। कटे हुए बाजुओं से क्या? अमीर मोमिन के बाजू तो कलम नहीं हुए थे, बाजू तो थे। जब बाजू थे तो फिर मौला क्यों फरमा रहे कि कटे हुए बाजुओं से हमला कर दो? बाजू से मुराद यहाँ पर नासिर, अमीरुल मोमिन तन्हा थे। मैं तन्हा इन्हीं चंद अफराद के साथ तारीख में 12 या 14 अफराद मिलते हैं जिन्होंने किसी भी वक्त मौला का साथ नहीं छोड़ा और हर वक्त मौला के साथ थे। तो इन्हीं चंद लोगों के साथ, ये चंद लोगों के हमरा हमला कर दो और या फिर इन हालात में सब्र कर लूं, लेकिन मैंने सब्र को अपनी अक्ल से करीब पाया, लिहाजा मैंने सब्र किया। हकीकत नहीं कि जाहिर सी बात है मौला तो उनका तो हर अमल अक्ल और हिकमत के मुताबिक ही होता है। कोई भी अमल अक्ल और हिकमत के खिलाफ होता ही नहीं है। जो भी करम मासूम का होता है वो अक्ल और हिकमत के लिहाज से होता है, और अक्ल और हिकमत के मुताबिक तो पहला जो हिस्सा है ये खुतबे हैं इसमें, और जो दूसरा हिस्सा इसी ने जो बुलावा का है उसमें मौला ने जो खत लिखे हैं, ज़्यादातर आपके हुदूद जो है वो हाकिम शाम और बाकी उस दौर में जो गवर्नरों के नाम और मुख्तलिफ अफराद के नाम है, ये सारे खत उस हिस्से में आपको मिलेंगे जो मौला के दस्तूर मुबारक से लिखे हुए हैं। और तीसरा हिस्सा जिसको भी आप सुन रहे थे आपके ऊपर, यह है कलिमात रिसालत, कलिमात हिकमत। अगर आपको याद हो मेरा खालिद 10 साल का अरसा तो हो ही गया कि जब किसी मस्जिद में और माशाअल्लाह से ही जुमे के खुतबों में एक दौरा पूरी नहजुल बलागा का हुआ था, पहले खुतबे से लेके और कलिमात रिसालत के आखिरी कलमे तक तकरीबन मेरा ख्याल है 10 साल में ये सिलसिला 10 साल तक मुसलसल ये मौजूद रहा था, नहजुल बलागा एक आईना। और इसी नहजुल बलागा एक आईने के तहत 10 साल तक कंटिन्यू इसी मिंबर से आप हज़रात ने खुतबे सुने हैं। लेकिन कुरान कह रहा है कि पैगंबर आप लोगों को याद दहानी कराते रहिए, इसलिए कि याद दहानी कराना मोमिनीन के लिए फायदेमंद है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, पैगंबर आप याद दहानी कराते रहिए। अब जाहिर सी बात है जब पूछा जाए तो लोगों को याद होगा कि हाँ उसमें क्या तफसीर हुई थी, क्या तशरीह हुई थी, क्या बयान हुआ था। लेकिन यही चीज़ जब दोबारा बयान होती है उसको थोड़ा नए अंदाज से बयान होती है, फिर लाइट हो जाता है, फिर इंसान का दिल ताज़ा हो जाता है कि ये अच्छा सिलसिला है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें आप पूरी दिलचस्पी के साथ इंशाअल्लाह शिरकत फरमाएंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला मौलाना की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और ये जो मदरसा कमेटी है इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और परवरदिगार आलम हम सबको इल्म और मारिफत के ज़ेवर से रास्ता फरमाए और जहाँ का जो कोई नाज़ार उन सबकी जान मान इज़्ज़त आपको महफूज रहे और जल्द से जल्द वारिस अमीरुल मोमिनीन मौलाना सलामत का ज़हूर हो और हम सब उनके नासर और उनके ग़ुलाम बना पाएँ। वाह